बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदीब मुमताज़। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। कल भी 2 मैचेस थे, बड़ी दिलचस्प मुकाबले रहे और आज फिर पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा टाकरा हो रहा है। पाकिस्तान अभी बैटिंग कर रहा है। इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान का अभी तक स्कोर जो हो चुका है वो 43 स्कोर हैं और 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। रिजवान और बाबर आजम जो हैं ये आउट हो चुके हैं और शान मसूद और इफ्तिखार अहमद जो हैं वो उन्होंने बैटिंग जारी रखी हुई है। 7वां ओवर जारी है। बज़ाहिर तो पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो वो शाम को होता है, लेकिन आज दिन को मैच है पाकिस्तान और इंडिया का और ये बड़ा ही दिलचस्प मैच है। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी होता है तो ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि जो पाकिस्तानी अवाम है, बल्कि दुनिया में जितनी भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से बड़ी एक्साइटमेंट देखी जाती है, बड़े वो पुरजोश दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के आज जो शायकीन हैं, पाकिस्तान की अवाम है, ये भी आज पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ये बड़े ही गौर से देख रही है और पाकिस्तानी टीम की जीतने की दुआएं मांग रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग है ये शुरू में ही मुश्किलात का शिकार हो गई। मैच जब शुरू हुआ तो इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी इस वक्त तक आउट हो चुके हैं और 7.3 ओवर जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। शान मसूद और इफ्तिखार अहमद जो हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं। तो इस सारी मैच के हवाले से और मैच की एक्साइटमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं A1 TV के सीनियर एंकर पर्सन तबस्सुम रियाज रांझा, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में ये अपनी जो तबसरा है ये देंगे, अपनी राय का इज़हार भी करेंगे। बहुत शुक्रिया तबस्सुम रियाज रांझा। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इनवाइट किया। तबस्सुम, आप बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो ना सिर्फ जो खिलाड़ी हैं वो पुरजोश दिखाई देते हैं, बल्कि जो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है और जितने लोग भी हैं दुनिया की तरफ से अगर बात करें तो दुनिया में बहुत लोग जो हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतज़ार करते हैं कि कब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और वो यकीनन वो एंजॉय करते हैं इस मैच से। तो आप ये बताइएगा कि आप इस हवाले से और आज का जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, इस मैच के हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अदील साहब। बात यह है कि जो क्रिकेट होती है, आपको पता है कि क्रिकेट कोई भी मैच हो पाकिस्तान का तो पूरी कौम के ऊपर एक ना जादू आ जाता है, एक बुखार चढ़ जाता है कि बस किसी टाइम वो टाइम आए और बस हम लोग क्रिकेट खेलें। और पाक भारत जो टाकरा है इसका मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक ऐसा क्रेज होता है कि ये सिर्फ और जवान नहीं, बूढ़े, यहां तक कि आपको मैं बताऊं कि जब मैं आज सुबह घर से निकला तो मेरे पड़ोस में एक दादी माँ रहती है। दादी माँ की तकरीबन 80 से 90 साल उम्र है। जैसे मैं घर से बाहर निकला तो मुझे उन्होंने रोका, कहती हैं तेनू पता है? मैं कहा जी क्या चीज, किस चीज का? कहती है आज पाक भारत टाकरा है, दुआ करी पाकिस्तान के लिए। तो आप ये देख लें कि जो इतनी एज वाली लेडीज और जेंट्स हैं, आप ये देख लें उनके अंदर कितना उस क्रिकेट का एक क्रेज होता है। और आज का जो मैच है आपको पता है कि नो डाउट कि जो इंडिया की टीम है वो ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तानी जो टीम है वो आपको पता है कि बनाना चाहे तो बेशक 250-300 बना दे, ना बनाना चाहे तो बेशक 50 के ऊपर ही पूरी टीम आउट हो जाए। जो आज का मैच था इसका क्रेज इतना ज्यादा था कि आपको मैं बताता चलूं कि लोगों ने घरों के बाहर दिन दिहाड़े स्क्रीन्स लगाई हैं। आपको पता है कि जो ऐसे मैचेस होते हैं वो हमेशा 7 बजे 8 बजे शुरू होते हैं, तो तब लोग स्क्रीन्स लगाते हैं। आज पूरी कौम दुआ कर रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। अभी की जो सूरत हाल है इसके मुताबिक पाकिस्तानी टीम ने थोड़ा थोड़ा हमें मायूस किया है कि उनकी विकेट्स गिरना शुरू हो गई, रन रेट उनका बहुत ज्यादा कम है, मगर हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। रांझा साहब, आप मज़ाहिया बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं और आप जो आपके जो हमारे जो नाजरीन हैं वो आपकी बातों से महसूस भी होते हैं। पहले भी आप ज़्यादातर मज़ाहिया प्रोग्राम ही करते हैं। तो अगर पुराने दौर की बात करें तो पुराने दौर में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था तो एक घर में TV को एक सेट किया जाता था एक कमरे में और मोहल्ले के जो जितने सारे लोग होते थे वो मैच देखने के लिए आते थे। तो आपका कैसा तजर्बा है पुराने दौर के हवाले से कि आप जब बचपन में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था तो किस तरह आप देखते थे वो मैच? देखिए, इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह आपको पता है कि बिल बचाने के लिए एक कमरे के अंदर AC लगाया जाता है और सारे उस कमरे में चले जाते। बिल्कुल ऐसे ही पहले भी था कि टीवी लगा होता था, एक टीवी होता था।
اور ہر جتنے گھر کے لوگ ہوتے وہ پورے ٹائم کے اوپر سارے بیٹھ جاتے تھے, وہیں کھانا کھا رہے ہیں, وہیں آرام سے لوگ گپے بھی لگا رہے ہیں, میچ بھی دیکھ رہے ہیں. مگر یہ تھے پرانے دور کی بات. اب جو لیٹسٹ دور ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنا موبائل ہے. موبائل ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر بندہ موبائل کے اندر اپ ٹو ڈیٹ ہے. ہر بندے کے پاس, پہلے یہ تھا کہ جس وقت لوگ دن کو کام کرتے تھے رات کو ریلیکس ہوتے تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ اتنا زیادہ کام میں بیزی ہے کہ وہ کرکٹ میچ یا کوئی بھی چیز دیکھنی ہوگی وہ اپنے موبائل پہ دیکھ لے گا یا اپنے کمرے میں لگے ٹی وی کے اوپر دیکھ لے گا. تو پرانے دور اور اس دور کے اندر نہ صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے محبت کم ہوگی. یعنی کہ جدھر ہم لوگ ایک ٹی وی کے سامنے 20 بندے بیٹھتے تھے, اب وہی 20 بندے اپنے اپنے موبائل کے اوپر کرکٹ. ایسے ہی ہے رنجن صاحب, 50 کے قریب پاکستان کا سکور ہونے والا ہے اور 8واں اوور تقریباً جاری ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو کتنا ٹارگٹ دینا چاہیے جس کی وجہ سے وہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ ادروائز تو اگر وہ 120-30 بنائے تو انڈیا تو آسانی سے جیت جائے گا, آسانی سے چیز کر لے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا رنز پاکستان کو بنانے چاہیے تاکہ وہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکے؟ دیکھیں, جو انڈیا کی بیٹنگ ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ اچھی ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید اگر وہ بنانے پہ آئیں تو 200 کا ٹارگٹ بھی وہ چیز کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مشکل سا ہو سکتا ہے. جی تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی ٹیم 180 to 190 تک ٹارگٹ دے دیتی ہے اور بظاہر اس کے کہ وہ اپنی پاکستانی ٹیم بالنگ کے اوپر بھی توجہ دے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹنگ بھی ویک ہوتی ہے, بالنگ بھی ویک ہوتی ہے, پر ہماری ٹیم کا ایک جو ویسے ایک سینیریو بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہماری جو بیٹنگ ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے پر ہماری بالنگ سٹرونگ ہے. اب اس کو اگر اس میچ کی بات کی جائے, اگر اس میچ کو پاکستان نے جیتنا ہے تو کم سے کم 180 to 190 ٹارگٹ دیا جائے اور بالنگ کے اوپر بہت زیادہ محنت کی جائے تاکہ تقریباً 120-130 کے قریب انڈیا کی ٹیم کو آؤٹ کیا جائے یا اوور پورے کیے جائیں, تو صرف اور صرف تب پاکستانی ٹیم جیت سکتی ہے. اور اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق میری پریڈکشن یہ ہے کہ تقریباً 140 کے قریب ہی پاکستان ٹارگٹ دے پائے گا اور جو انڈیا ایزیلی چیز کر جائے. ایسے ہی ہے راجہ صاحب, جس طرح بتا رہے ہیں کہ 140-150 تک پاکستان ٹارگٹ دے گا تو بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ 50 کے قریب ابھی سکور ہے. تو یہ ہے کہ ہاں ابھی 54 سکور ہو چکے ہیں اور 2 کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہیں, 9 اوور مکمل ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے تو واقعی ایسی پریڈکشن آپ کی ٹھیک ہے کہ 140-150 تک پاکستان جائے گا, لیکن ہماری دعا ہے کہ پاکستان 180-190 تک ٹارگٹ دے تاکہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے اور جو شائقین ہیں وہ بھی کرکٹ سے محظوظ ہوں اور اس کھیل کو انجوائے کریں آج کے میچ کے حوالے سے. تو رانجھا آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان تو ظاہری بات ہے ہماری فیوریٹ ٹیم ہے, ہم پاکستانی ہیں, تو اس کے علاوہ آپ اور کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ یہ ٹیم بھی فائنل میں جا سکتی ہے اور یہ فائنل کا جو ٹائٹل ہے یہ اپنے نام کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم لوگ پاکستانی ہیں, سب سے زیادہ پیورٹی تو ہم لوگ پاکستانی ٹیم کو دیتے ہیں کہ اللہ کرے جس طرح بھی ہو پاکستانی ٹیم جیتے. مگر اکثر کیا ہوتا ہے کہ یا پاکستانی ٹیم شروع والے مراحل میں نکل جاتی ہے یا سیمی فائنل فائنل کے قریب ہمیں مایوس کر دیتی ہے. مگر بات وہی رہتی ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. اور آپ نے فیوریٹ ٹیم کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی ٹیم محنت کرے تو یہ فائنل میں بھی جا سکتی ہے. اور جو فیوریٹ ٹیم کی آپ نے بات کی اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ آسٹریلیا بہت اچھی ٹیم ہے, انڈیا کی بہت اچھی ٹیم ہے. میرے اندازے کے مطابق جو فائنل تک جائیں گے وہ شاید انڈیا اور آسٹریلیا جائیں, کیونکہ جو پاکستانی ٹیم کے فی الوقت حالات لگ رہے ہیں میں اس کے اوپر ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ لوگ یہ چیز نہیں سوچتے کہ یار جو باقی ٹیمیں ہیں وہ ہم سے آگے کیوں ہیں. کبھی بھی کوئی بندہ یہ چیز نہیں سوچتا. ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یار فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بھائی ہے, سفارشی لوگ آپ لوگ ہائر کر لیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ سفارش سے بندہ تو ہائر کر لیتے ہیں, وہ آگے جا کے فیل ہو جاتا ہے. کبھی بھی اس چیز کے اندر نہیں رکھنا چاہیے. ہمیشہ اوریجنل ٹیلنٹ, عدیل صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ گاؤں دیہات کے اندر گراؤنڈوں کے اندر ٹیلنٹ ہمارا رول رہا ہے, ٹھیک ہے, اس ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دے رہے. کیوں کہ جی فلاں کرکٹر ہے, اس کا بھانجا بھتیجا ہے, اسے ایڈجسٹ کر لیں. او بھائی اسے کیوں ایڈجسٹ کر لیں, اس سے اگر کھیلا نہیں جاتا تو سفارش اس کام کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ لوگ کرکٹ کے اندر ڈال دیا جائے اور جب آگے کرکٹ میچ ہو تو وہاں سے ہمیشہ ہماری ٹیم ہار جاتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو اوریجنل ٹیلنٹ ہے, میں انڈیا کی بات کرتا ہوں, میں آسٹریلیا کی بات کرتا ہوں, میں باقی ممالک کی بات کرتا ہوں. یہ جو چھوٹے چھوٹے عدیل صاحب ممالک ہیں نا, آئرلینڈ ہوگی, برمودا ہوگی, آپ کبھی انہیں کہا جاتا ہے یہ چھوٹی ٹیمیں یہ کبھی نہیں جیتیں گی.
میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹیلنٹ وہ لے کے آتے ہیں، کیوں باقی ممالک کے اندر سفارش نہیں دیکھی جاتی؟ ہمارے ملک کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کرکٹر کا بھانجا ایڈجسٹ کر لیں جی، وہ کرے گا ہی کچھ تو بس نہیں میں آگے۔ آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، تو میچ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں کہ 60 سکور ہو چکے ہیں پاکستان کے، اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں، 10 جو اوور ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ افتخار احمد جو ہیں وہ 20 رنز پر کھیل رہے ہیں، جبکہ شان مسعود جو ہیں یہ 29 پر کھیل رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو میچ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو رانجھا یہ بتائیں کہ پاکستان بدقسمتی سے انڈیا سے ہار کیوں جاتا ہے؟ پہلے لاسٹ میچ میں پاکستان انڈیا کو ہرایا تھا جو لاسٹ ایونٹ تھا، لیکن زیادہ تر پاکستان جو ہے جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جس طرح ایشیا کپ ہے، T20 ورلڈ کپ ہے یا شارجہ کپ ہے، جو بھی ہوتا ہے تو پاکستان اس میں اکثر ہار جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی عدیل صاحب وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب کبھی کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے نا، جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا اپنے اندر یار اگلی بہت سٹرونگ ٹیم ہے، ہم لوگوں نے ہار جانا ہے، تو وہ میچ آپ قیامت تک نہیں جیت سکتے۔ ہماری ٹیم کی ساروں سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ یہ دیکھتے اچھا انڈیا ہے، نہیں جی ہم سے نہیں جیتا جائے گا، یہ لوگ ہار جاتے ہیں۔ کبھی بھی پاکستانی ٹیم یہ عہد کر کے نہیں نکلی کہ یار بے شک وہ ہم سے سٹرونگ ٹیم ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم آخری گیند تک لڑیں گے، ہم نے جیتنا ہے۔ کیوں؟ ہم نے صرف جیتنا نہیں، اوورسیز الگ 22 کروڑ عوام جو پاکستان کی ہے، وہ ہر وقت جیسے میچ شروع ہوتا ہے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ انہیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ ایک ہی منٹ کے اندر ادھر سے ہارتے ہیں اور مایوس کر دیتے ہیں پوری قوم کو۔ میں عادل صاحب آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے جو ایک کریز تھا، اتنا زیادہ لوگ پسند کرتے تھے یار پاکستان کا میچ ہے آؤ دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی میچ دیکھتے ہیں، اب انہوں نے ہار کے وہ سارے کا سارے جو محبت تھی کرکٹ کی وہ ختم کرنا شروع ہو گئے کہ اب بہت زیادہ لوگ، اب آپ بھی فیلڈ میں رہتے ہیں، اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں گے یار کرکٹ کا، وہ کہیں گے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کرکٹ میچ چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ محبت ختم کر دی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے یہ لوگ ہارے، ہمیشہ اپنی ناکامیوں سے اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ غلطی کی اگلی بار پھر غلطی کر دیں، یہ چیز نہیں ہوتی۔ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، ٹیلنٹ لے کے آئیں، بالنگ کے اوپر توجہ دیں۔ ظاہر سی بات ہے جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے اس کے آدھی لاٹ آپ کی بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہے، آدھی لاٹ آپ کی بالنگ کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہماری طرف کیا ہوتا ہے کہ پہلے 2 آؤٹ نہ ہوئے تو بے شک 100 رن بنا گئے، آؤٹ ہونا شروع ہو 100 کے اوپر پہلی وکٹ گری تو پتہ لگے کہ 150 تک ہماری ساری وکٹیں گر جائیں۔ ایسے ہی ہے، اگر آج پاکستان جتنا بھی ٹارگٹ دے، اگر اس کے بعد اگر وہ اپنی بالنگ پر فوکس کرے اور فیلڈنگ بہتر کرے تو پاکستان انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ جو بھی بڑے میچ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو بالنگ، اگر بیٹنگ کے بعد اگر بالنگ کی جائے تو یہ بڑی مشکل ہوتا ہے کہ بالنگ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کس طرح فوکس کرنا ہے، اور اگلے جو بیٹسمین ہے یا جو دوسری ٹیم ہے اس کے رنز کو روکنا ہے۔ تو فیلڈنگ بھی بہت مسئلہ ہے۔ کیوں رانجھا فیلڈنگ پاکستان اگر بہتر کرے تو میچ میں کچھ مثبت فائدہ مل سکتا ہے پاکستان ٹیم کو؟ کہہ رہے ہیں عدیل صاحب کہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، آپ کی بالنگ، آپ کی بیٹنگ، آپ کی فیلڈنگ، آپ نے تینوں کے اوپر توجہ دینی ہوتی ہے۔ اب آج کے اگر میچ کی بات کی جائے تو اس کے اندر ہماری جو بیٹنگ ہے وہ تھوڑی مایوس کن انہوں نے کی۔ اب پیچھے رہ گئی ہیں 2 چیزیں، ایک ہماری فیلڈنگ اور ایک ہماری بالنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی جو میں نے پچ دیکھی ہے اس کے اوپر اگر یہ لوگ سپنر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کنفیوز ہوگا، بجائے کہ یہ فاسٹ بالر زیادہ اس کے اندر انہیں زیادہ اوور دیں اور ہار کی طرف زیادہ لے جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً اگر 160-170 کے قریب اگر پاکستان ٹارگٹ دے جاتا ہے اور فیلڈنگ اور بالنگ بہتر کرے، اب فیلڈنگ اور بالنگ بہتر کرتا ہے، کیچز نہیں چھوڑتا اور آخر تک لڑے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ٹارگٹ تھوڑا اب تو ایزیلی ہم لوگ بس چل کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ ہار جاتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ ایک چیز میں مایوس آپ نے کیا، ایک چیز میں کمزوری آئی، باقی 2 چیزیں ابھی آپ کے پاس ہیں۔ آپ اپنی بالنگ کو بہتر کریں، آپ لوگ اپنی فیلڈنگ کو بہتر کریں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان آج کا میچ انشاءاللہ ضرور جیتے گا۔ رانجھا آپ A1 ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے A1 ٹی وی کے توسط سے؟ جی میں بہت شکریہ عدیل صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ میں A1 ٹی وی کے توسط سے پوری قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ جو بھی جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہمیں پاکستان کی ٹیم سے پیار ہے، ہمیں ایک ایک شخص سے پیار ہے جو ہمارا پاکستانی ہے، ہمیں ہر کسی سے پیار ہے۔ آپ لوگ جدھر دیکھ رہے ہیں ہمیں، آپ لوگ پاکستانی ٹیم کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ پاکستانی ٹیم آج کا میچ بھی جیتے گی، کیونکہ عدیل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے تو قوم یہ کہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح
इंडिया से जीत जाए, वर्ल्ड कप हार भी जाए तो खैर है, इंडिया वो ये कहते हैं कि इंडिया की कि पाकिस्तान से जीत जाए। मैं ये पूरी कौम को कहूंगा कि मैं भी दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान आज का मैच जरूर जीतेगा और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेके पाकिस्तान, अल्लाह करे जी पाकिस्तान आज का मैच जीते और कौम को और पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तानी टीम से जितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं वो पाकिस्तानी टीम उन उम्मीद पर पूरा उतरे। तो मैच के वाले से आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान का स्कोर हो गया है 70 के करीब और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हैं। ओवर की बात करें तो 10वां ओवर जो है वो मुकम्मल होने लगा है, 11वां ओवर शुरू हो रहा है और इफ्तिखार अहमद के रन्स हैं 21 रन पर वो खेल रहे हैं, सुस्त खेल रहे हैं, उनको तेज़ खेलना चाहिए। पाकिस्तान को एक बड़े जो टारगेट तब भी दिया जा सकता है अगर ये इस टाइम अगर तेज़ खेलें तो, क्योंकि आखिर में प्रेशर हो जाता है, जो फील्डर हैं वो बाउंड्री के पास होते हैं तो मुश्किलात होती हैं, शॉट अगर खेले भी तो कैच आउट हो जाते हैं। तो शान मसूद जो है वो 30 पर खेल रहे हैं। तो नाज़रीन साहब आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि आज पाकिस्तान और इंडिया का जो इतना धमाकेदार मैच चल रहा है, आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा? पाकिस्तान अगर 170 180 तक अगर रन्स कर ले तो यकीनन इंडिया को मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन मुश्किल में डाल सकता है, इंडिया जीत सकती है। तो नाजरीन मैं जाते जाते एक प्रेडिक्शन करता जाऊं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 140 टू 150 के करीब टारगेट देगी और मायूस कुन बात यह है कि शायद पाकिस्तानी टीम आज हार जाए। मेरी प्रेडिक्शन ये है, पर दुआ है पाकिस्तान जीते। लेट्स सी देखते हैं कि आज का मैच कौन जीतता है और मैच तो वाकई दिलचस्प होगा। दूसरी जब बैटिंग आएगी तो ज़्यादा जो मैच के अंदर जो मज़ा है वो देखने को मिलेगा। तो आज जो हमारी ट्रांसमिशन है, अब अपनी ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हैं और जो रोज़मर्रा की ट्रांसमिशन है ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। अपन मेज़बान अदील मुमताज़ और हमारे मेहमान तबस्सुम रियाज रांझा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।